Welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zaroon. I welcome you all on Hotspot Study and hope کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے. If you have not subscribed our YouTube channel, so please subscribe as soon as possible so that you can get every bit of news from our YouTube channel. اوکے سو آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ بی آنرس اردو 2017 کا کوشچن پیپر حل کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ 2021 2020 2019 اور 2018 کے پیپر سولو کروا چکے ہیں جامعہ بی آنرس اردو کے. اگر آپ لوگوں نے کوئی سی بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہے، آپ پلے لسٹ میں جائیے، جامعہ بی آنرس اردو، وہاں پہ ملے گا آپ کو ایک سیکشن، وہاں پہ جا کے چاروں پیپرز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم لوگ 2017 کا کریں گے، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 2016 کا بھی کرا دوں گا. ٹھیک، سو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا نالج، ایکسٹرا انفارمیشن جہاں جہاں دینے کی کوشش کروں گا، اس کو آپ لوگ اپنی کاپیز پہ یا نوٹ ڈاؤن میں یا نوٹس وغیرہ میں شامل کر لیجیے گا. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سو پہلا جو کوشچن ہے یہاں پہ، پہلا کوشچن یہ ہے کہ رسالہ دلگداز کے مدیر کون تھے؟ سو رسالہ دلگداز کے جو مدیر تھے وہ عبدالحلیم شرر تھے. ٹھیک، سو عبدالحلیم شرر رسالہ دلگداز کے مدیر تھے. اس کے بعد سیکنڈ جو کوشچن ہے، سوال نمبر 2، مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ سو مسدس حالی کا جو اصل نام ہے وہ مد و جزر اسلام ہے. یہ علامہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. آئیے علامہ الطاف حسین حالی کی اور مشہور کتابوں کا نام میں آپ لوگوں کو بتلا دوں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں. تو ان میں 6-7 کتابیں ہیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں. جیسے پہلا جو نیم ہے وہ حیات سعدی ہے. حیات سعدی یہ سوانح حیات ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی، اس کو علامہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے. دوسری جو کتاب ہے علامہ الطاف حسین حالی کی وہ یادگار غالب ہے. یادگار غالب، اس میں علامہ الطاف حسین حالی نے غالب رحمہ اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے. تیسری جو کتاب ہے حیات جاوید، اس میں علامہ الطاف حسین حالی نے سر سید رحمہ اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے. ٹھیک، چوتھی جو کتاب ہے علامہ الطاف حسین حالی کی وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے. پانچویں جو کتاب ہے مسدس حالی، جس کو ہم لوگ مد و جزر اسلام کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ 5 امپورٹنٹ کتابیں ہیں، 5 مشہور اور مقبول کتابیں ہیں جو ایگزام میں لگاتار بار بار پوچھی جاتی ہیں. حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی. ٹھیک، آئیے کوشچن نمبر 3 پہ چلتے ہیں. اب کوشچن نمبر 3 ہے، جس نظم میں مدحیہ یا ہجویہ اشعار ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ سو اسے قصیدہ کہا جاتا ہے. جس نظم میں مدحیہ یا ہجویہ اشعار ہوں اسے ہم لوگ قصیدہ کہتے ہیں. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی، قصیدہ. ٹھیک، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، خوجی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ سو خوجی یہ کردار ہے فسانہ آزاد جو ناول ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی جو کتاب ہے فسانہ آزاد، تو اس کتاب سے یہ لیا گیا ہے، یہ کردار اس کتاب سے ماخوذ ہے، خوجی. تو رائٹ آنسر جو ہمارے پاس ہو جائے گا وہ بی بنے گا، فسانہ آزاد. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے، مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، مخمس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں وہ چیز جس کو آپ نے 5 کیا ہوا ہے. ٹھیک، سو مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوں گے؟ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں گے، تو اے رائٹ آپشن ہو جائے گا. ٹھیک، اس کے بعد چھٹا کوشچن ہے ہمارے پاس، خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ تو خدا کی بستی جو ناول ہے وہ اختر انصاری کا ناول ہے. خدا کی بستی جو ناول ہے وہ شوکت صدیقی کا ناول ہے. ٹھیک، شوکت صدیقی نے جو ناول لکھا ہے وہ خدا کی بستی لکھا ہے. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی، شوکت صدیقی. اس کے بعد 7واں سوال، ایک ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ سو ایک ادبی ڈائری کے جو مصنف ہیں وہ اختر انصاری ہیں. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، اختر انصاری. اس کے بعد 8واں ہمارے پاس سوال ہے، انشا نے اپنی کس کتاب میں ہندوستانی زبان کو اولیت دیتے ہوئے فارسی عربی الفاظ سے گریز کیا ہے؟ سو وہ کتاب رانی کیتکی کی کہانی ہے جس میں انشا نے فارسی اور عربی الفاظ سے گریز کیا ہے. ٹھیک، رائٹ آپشن ہو جائے گا ڈی. اس کے بعد سوال نمبر 9، فرہنگ آصفیہ کس کی مشہور لغت ہے؟ تو فرہنگ آصفیہ یہ لغت ہے سید احمد دہلوی کی. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، سید احمد دہلوی. اس کے بعد 10واں سوال، اردو برج بھاشا سے نکلی یہ نظریہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ یہ نظریہ ہمیں آب حیات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی.
اور یہ جو کتاب ہے آب حیات، اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں، ٹھیک ہے. سو محمد حسین آزاد کی اور مشہور کتابیں جو جامعہ بی آنرس اردو کے ایگزام میں یا نیٹ جے آر ایف کے ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، ان میں ایک ہو جائے گی آب حیات، ٹھیک ہے، دوسری نیرنگ خیال، تیسری نگارستان فارس، چوتھی فلسفہ الہیات، پانچویں قصص ہند، اور چھٹی ہے دربار اکبری. سو یہ 6 کتابیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی کمپٹیٹیو ایگزام میں جو موسٹلی پوچھی جاتی ہیں محمد حسین آزاد کی. ایک آب حیات، دوسری نیرنگ خیال، تیسری نگارستان فارس، چوتھی فلسفہ الہیات، اور پانچویں قصص ہند، اور چھٹی دربار اکبری. ٹھیک. اس میں ایک کتاب یہاں پہ اس کوشچن میں ایک کتاب یہاں پہ ذکر کی گئی ہے باغ و بہار. یہ کتاب میر امن دہلوی کی ہے. میر امن دہلوی نے اس کتاب کو اردو زبان میں لکھا تھا، اور اس کتاب کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا تھا جو قصہ چہار درویش جو کتاب ہے امیر خسرو کی، تو وہ فارسی زبان میں تھی. اس کتاب کا انہوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا 1801 میں، اور اس کتاب کا انہوں نے باغ و بہار نام دیا تھا میر امن دہلوی نے. اس کے بعد حیات جاوید، اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، یہ علامہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، اور اس کو انہوں نے مطلب سر سید رحمہ اللہ کی زندگی اس کتاب میں انہوں نے بیان کی ہے. اس کے بعد اگلا یہاں پہ جو سوال ہے، ڈرامہ اندر سبھا کے مصنف کا نام بتائیے. سو ڈرامہ اندر سبھا کے جو مصنف ہیں وہ امانت لکھنوی ہیں، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، امانت لکھنوی. اس کے بعد 12واں سوال، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ٹھیک ہے. سو یہ شعر ہو جائے گا برج نارائن چکوست کا یہ شعر ہے، بی رائٹ آپشن ہمارے پاس بنے گا. اس کے بعد 13واں سوال، فراق گورکھپوری کا شعر مجموعہ روپ کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ سو جو مجموعہ روپ ہے وہ رباعی سے متعلق ہے. ٹھیک. سو رباعی سے متعلق ہے، رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے. اس کے بعد 14واں سوال ہے، منٹو کے افسانہ نیا قانون کے مرکزی کردار کا نام بتائیے. منٹو کا جو افسانہ ہے نیا قانون، اس کے اندر آپ مرکزی کردار دیکھیں گے تو آپ کو منگو کوچوان مرکزی کردار ملے گا، منگو کوچوان. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی، منگو کوچوان. اس کے بعد 15واں سوال، اداس نسلیں کس کی تصنیف ہے؟ سو اداس نسلیں جو کتاب ہے وہ عبداللہ حسین کی تصنیف ہے، عبداللہ حسین کی. سو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی، عبداللہ حسین. اس کے بعد 16واں سوال ہے، شعور کی رو کی تکنیک کس ناول میں ہے؟ تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگ کا دریا جو ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا شعور کی رو کی تکنیک کس ناول میں ہے. یہ آپ آگ کا دریا جو ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے. اس کے بعد 17واں سوال، مرثیہ غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو مرثیہ غالب اس کو لکھا ہے حالی نے. ٹھیک. سو حالی نے اس کتاب کو لکھا ہے مرثیہ غالب کو. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی. اس کے بعد اگلا سوال 18واں، نو طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ سو نو طرز مرصع جو تصنیف ہے وہ عطا حسین خاں تحسین کی ہے. سو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، عطا حسین خاں تحسین. اس کے بعد 19واں سوال، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب لکھی ہے فرحت اللہ بیگ نے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا ڈی، مرزا فرحت اللہ بیگ. اس کے بعد اگلا سوال 20واں سوال، عیدگاہ کس کی تصنیف ہے؟ عیدگاہ تصنیف ہے پریم چند کی. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، پریم چند. اوکے. سوال نمبر 21 ہے، جس شعر میں کسی تاریخی واقعے یا قول قصے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی. دیکھیے کوئی ایسا شعر ہو جس میں کسی ہسٹوریکل واقعے یا کسی قصے یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے ہم لوگ تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی. اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے، جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے حمد کہا جاتا ہے کہ جس نظم میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہا جاتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے. اس کے بعد 23واں سوال ہے، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو سر سید نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام انہوں نے تہذیب الاخلاق رکھا تھا. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی، تہذیب الاخلاق. ٹھیک. اس کے علاوہ سر سید کی اور جو مشہور کتابیں ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، جیسے پہلی جو کتاب ہے جامع جم، دوسری کتاب ہے جلاء القلوب بذکر المحبوب، تیسری ہے آثار السنانید، چوتھی ہے سلسلۃ الملوک، پانچویں ہے
ضلع بجنور، چھٹی ہے اسباب بغاوت ہند اور ساتویں ہے خطبات احمدیہ۔ تو یہ 6-7 مطلب مشہور سر سید رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں جو علی گڑھ کے بانی جن کو کہا جاتا ہے، سر سید جو علی گڑھ کے بانی تھے، ان کی یہ 6-7 مشہور کتابیں ہیں۔ یہ بار بار کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں۔ ایک بار میں اور ریپیٹ کر دوں، جامع جم، دوسری کتاب جلاء القلوب بذکر المحبوب، تیسری ہے آثار الصنادید، چوتھی ہے سلسلۃ الملوک، پانچویں ہے سرکشی ضلع بجنور، چھٹی اسباب بغاوت ہند، ساتویں خطبات احمدیہ، اور یہ جو ان کا جو رسالہ جو میگزین ہے تہذیب الاخلاق، ٹھیک۔ اس کے بعد 24واں سوال، رباعی میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ سو رباعی کے اندر ٹوٹل 4 اشعار ہوتے ہیں، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی۔ اس کے بعد 25واں سوال، دستے صبا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سو دستے صبا جو مجموعہ ہے وہ فیض احمد فیض کا ہے، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 26، عود ہندی کیا ہے؟ دیکھیے، عود ہندی ہو یا اردو معلیٰ ہو، یہ دونوں غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو غالب کے خطوط کے مجموعے کے نام، اوکے، تو عود ہندی ہو یا اردو معلیٰ ہو، یہ غالب کے خطوط کے مجموعے کے نام ہے۔ سو کہیں پہ بھی عود ہندی آئے تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے، یا اردو معلیٰ آئے تو خطوط کا مجموعہ آپ ٹک کریے گا۔ اور کس کے ہیں؟ یہ غالب کے ہیں، مرزا غالب کے۔ تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، خطوط کا مجموعہ۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے 27واں، توبۃ النصوح کس کی تصنیف ہے؟ سو توبۃ النصوح جو تصنیف ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے، اور مولوی ڈپٹی نذیر احمد یہ وہی شخصیت ہیں جن کو فادر آف اردو ناولز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ڈپٹی نذیر احمد کی اگر آپ اور ناولوں کی بات کریں جو کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ہے مرآت العروس، اور مرآت العروس کو اردو کا پہلا ناول بھی شمار کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1869 میں مرآت العروس کو مطلب پبلش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد توبۃ النصوح ہے، 1877 میں اس کو پبلش کیا گیا، اور خاندان کی اصلاح پر مبنی ہے یہ ناول توبۃ النصوح۔ اس کے بعد تیسرا جو ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا وہ بنات الناش ہے، یہ تعلیم نسواں کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر چوتھا جو ان کا ناول ہے ابن الوقت ہے، پانچواں رویائے صادقہ ہے، اور چھٹا جو ناول ہے وہ مبتلا، ٹھیک، اور ساتواں جو ہے وہ ایامی ہے، بیوہ عورتوں کی داستان اس میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک۔ اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 28، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سو خدائے سخن کے لیے جو شاعر مشہور ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ میر تقی میر کے نام سے جانتے ہیں، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے 29واں، خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ سو خود نوشت سوانح عمری یادوں کی بارات ہے، یادوں کی بارات یہ خود نوشت سوانح عمری ہے، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آٹو بایوگرافی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یادوں کی بارات یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت سوانح عمری ہے، یادوں کی بارات، اور جوش ملیح آبادی ان کا اصل نام ہے شبیر حسن خاں۔ سو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے، یادوں کی بارات۔ اس کے بعد اگلا سوال 30واں، لفظ اردو بمعنی لشکر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ سو اردو جو لفظ ہے وہ ترکی زبان سے تعلق رکھتا ہے، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی، ترکی۔ اس کے علاوہ اگلا سوال یہاں پہ ہے سوال نمبر 31، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی؟ تو 1936 میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور لکھنؤ کے اندر اس کا پہلا جلسہ ہوا تھا 1936 کے اندر ہی، اور منشی پریم چند نے اس جلسے کی صدارت کی تھی، اور سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سجاد ظہیر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سو 1936 میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس ہوئی، رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے۔ اس کے بعد اگلا یہاں پہ سوال ہے 32واں، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ دیکھیے، شعر العجم جو تصنیف ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی ہے، سو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی۔ علامہ شبلی نعمانی کی اور جو مشہور کتابیں ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزام میں یا جامعہ بی آنرس اردو کے ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، ان میں شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، الغزالی جو امام غزالی پہ ہے، الفاروق جو انہوں نے مطلب حضرت عمر فاروق پہ لکھی، اور سوانح مولانا روم، سیرت النبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی جو کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی وہ سیرت النعمان ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی پہ انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگلا یہاں پہ سوال نمبر 33 ہے، نظم روٹی نامہ کے شاعر کا نام بتائیے۔ سو روٹی نامہ کے جو شاعر ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، سو نذیر اکبر آبادی روٹی نامہ کے شاعر ہو جائیں گے، تو بی آپشن ہمارے پاس
رائٹ آپشن بنے گا۔ دیکھیے ایک میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹرک بتا دوں، کوئی ایسی نظم ہو جس کا اختتام نون گننے کے ساتھ ہو، یعنی روٹی نامہ، ٹھیک ہے، نون گننا اور ہا کی آواز اس میں آئے، سو اس کے جو شاعر بنیں گے وہ نذیر اکبر آبادی بنیں گے۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں موسٹلی آپ کو چکی نامہ، روٹی نامہ، بنجارہ نامہ، اس طریقے کی نظمیں جو ملیں گی وہ نذیر اکبر آبادی سے ملیں گی، ٹھیک ہے۔ سو آئیے ان کی جو مشہور جو نظمیں ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں ان کو میں کاؤنٹ کرا دوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ لکھتے جائیے گا۔ پہلی نظم ہے آدمی نامہ، دوسری ہے بنجارہ نامہ، تیسری ہے روٹیاں، چوتھی ہے چکی نامہ، پانچویں ہے مفلسی، اور چھٹی ہے ہولی کی بہاریں، پھر ہے ساتویں برسات کی بہاریں، آٹھویں ہے جاڑے کی بہاریں، نویں ہے فقیروں کی صدا، اور دسویں ہے فنا، گیارہویں ہے بچپن، ٹھیک۔ سو اتنی ساری یہ مشہور نظمیں ہیں نذیر اکبر آبادی کی۔ ایک بار اور ریپیٹ کرتا ہوں، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹیاں، چکی نامہ، مفلسی، ہولی کی بہاریں، برسات کی بہاریں، جاڑے کی بہاریں، فقیروں کی صدا، فنا اور بچپن، ٹھیک۔ اس کے بعد 34واں سوال، مسرت سے بصیرت تک کس کی تصنیف ہے؟ سو مسرت سے بصیرت تک یہ کتاب ہے آل احمد سرور کی یہ کتاب ہے۔ سو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا سی، آل احمد سرور۔ اس کے بعد 35واں سوال، مثنوی کے زبان کا لفظ ہے؟ تو سمپل ہے، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی آتا ہے وہ دو دو کیا ہوا۔ اس کے بعد 36واں سوال، آزاد کی کتاب غبار خاطر کا موضوع کیا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتاب ہے غبار خاطر، اس کا جو موضوع ہے خطوط کا مجموعہ۔ تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا ڈی، خطوط کا مجموعہ۔ اس کے بعد اگلا سوال 37واں، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو بابائے اردو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو۔ دیکھیے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوں، چاہے غالب ہوں، چاہے میر ہوں، چاہے مولوی عبدالحق ہوں یا علامہ شبلی نعمانی ہوں، تو ان کے جو القاب ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج میں لکھیے گا، ایک پیج مطلب کاپی جہاں پہ آپ نوٹس بناتے ہو اپنے، وہاں پہ مطلب ایک طرف نام لکھیے، ایک طرف ان تمام لوگوں کے القاب لکھ لیجئے، کیونکہ اس طرح کے القابات ایگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 38واں سوال، چہرہ اور رجز کس صنف سخن کے اجزاء ہیں؟ سو چہرہ ہو یا رجز ہو، یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں، تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا بی۔ اس کے بعد 39واں سوال، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اسباب بغاوت ہند سر سید کی تصنیف ہے، سر سید رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، رائٹ آپشن ہمارے پاس ہو جائے گا اے۔ اس کے بعد لاسٹ سوال ہے 40واں، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کتاب ہے مسعود حسین خاں کی، یہ کتاب ہے مسعود حسین خاں، مقدمہ تاریخ زبان اردو۔